الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحان اللہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ سب موضوع کیا ہے کدے گنکاری صاحب؟ نبی اور کستارف سیرت قرآن پاک وہ ایک دسو نا جڑا قرآن تے یا سیرت تے جو سیرت تے وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ مجتبیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ وضحیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ والدجا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی معراج کہ وہ لوح قلم تک پہنچے، میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچوں۔ اسلام کے مراکز ہیں
مدارس بھی مساجد بھی یہیں سے بنتے ہیں ہر سو، محدث بھی مشائخ بھی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 19 مارچ سن 2021 کو آپ حضرات کے اس علاقہ بدلہ سنت کے اس دینی ادارہ مدرسہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سالانہ دستار بندی کے پروگرام پر برادر مکرم پیکر اخلاص و سادگی حضرت مولانا قاری غلام یاسین شفیقی صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے، آمین۔ زندہ ہو کر آمین کہہ دو، آمین۔ ہم خود پہلے سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جب مجمع تھکا ہوا ملے نا تو پھر مزہ نہیں آتا۔ ہم تو دور کا سفر کر کے آتے ہیں، تھکنا ہمارا حق ہے، تم تو یہیں کہیں سے آتے ہو، تم کیوں تھک جاتے ہو؟ اس لیے وقت بڑا مختصر ہے، میرے پاس بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ 40 منٹ بچے ہیں، کیونکہ قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے 11 بجے میکسیمم 11:15 تک پروگرام ختم کرنا ہے، منظوری ایسی تھی۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیدی جملوں میں آپ کا اور اپنا وقت ضائع کروں، بس صرف 2 جملے کہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میرے انداز کا کہ میں بعضوق آدمی ہوں اور بعضوق مجمع چاہتا ہوں، زندہ دل انسان ہوں اور زندہ دل مجمع چاہتا ہوں۔ اس لیے مجھے اگر سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ، تڑتڑاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ مقرر ایسی گفتگو کرے کہ ہمیں مزہ آ جائے، تو مقرر بھی چاہتا ہے مجھے ایسا زندہ چمکتا دمکتا مجمع ملے کہ مجھے بھی دیکھ کے مزہ آ جائے۔ اس لیے ایک تو پوری توجہ میری طرف، اور دوسرا جب بھی میرے دل کی کوئی بات تمہارے دل کے دروازے کو دستک دینا تو پھر دل سے کہنا سبحان اللہ، نہیں مجاوروں والی نہیں، مجاہدوں والی سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ مجھے کیا بولنا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، میرا ارادہ تھا کہ میں آج آپ کو قرآن کے سمندر کی لہروں پہ تیراؤں، لیکن قاری صاحب نے کہا جی نہیں، ہم نے اشتہار میں لکھا ہوا ہے سیرت النبی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے حکم ہوا کہ میں اللہ کے اس پیغمبر کا شان سناؤں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا وسیع و عریض اور بحر بے کراں ہے کہ جس عنوان پر اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، ساری کائنات کے علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر مل کر میرے نبی کی مدح سرائی کرنا چاہیں تو پھر
سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے، آقا تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ تو اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، اور میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ بڑے مختصر اور شارٹ کٹ سی گفتگو کرنا چاہوں گا ٹائم لیمٹ کے مطابق۔ صرف آپ کی توجہ درکار ہوگی کہ اس پیغمبر کا مقام تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس نبی کی سیرت اور اس نبی کی عظمت و رفعت و منقبت کو جب میں بیان کرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، میں تو اسی سمندر میں غوطہ زن ہو کے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں، میں تو معمبر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنواں کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب کر سوچتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں۔ کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں دیکھا ہے، میں نے تو ائمہ روایات کو پڑھا ہے، میں نے تو پیغمبر کا فرمان دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ تو پھر بدلا سنت والو مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کرنے کے لیے پوری توجہ میری طرف تبصرے کل کر لینا، فی الحال مجھے سنو۔ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کرنے کے لیے مجھے تو عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائب سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوٹ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر تورات پڑھوں تو اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق پڑھوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات پڑھوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات پڑھوں تو اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں دنیا میں آ کر بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روضے پر رحمت کی بادشاہ پرستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں
उसी का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कोई इताअत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कोई रियासत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कुरान की तिलावत करूं तो जिक्र उसका है, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। बुजरा वालों, मेरे जुमलों पर तवज्जो करना, दिल के दरीचे खोल कर मेरे जुमलों को दिल के कंप्यूटर में सेव करना। ये सिर्फ जुमले नहीं, ये सिर्फ लफाजी नहीं, ये सिर्फ काफिया रदीफ नहीं, ये सिर्फ तखय्युल की शायरी नहीं, ये सिर्फ खिताबत की शायरी नहीं। अगर अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले नज़र, अहले फ़िक्र, अहले उम्र मेरे जुमलों पे तवज्जो करेंगे तो मेरे एक एक जुमले में तुम्हें नबी की एक एक हदीस मिलेगी। मेरे नारे नहीं, मैं हर जगह रोकता हूँ। याह्या अब्बासी जिंदाबाद की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा तो नाम ही याह्या है। उलमा से पूछो, याह्या का माना ही जिंदाबाद है। इसलिए तो अल्लाह का करम है, 36 साल गुजर गए मुझे इस खिताबत के समंदर में तैरते। मैंने 1985 से शुरू किया था ये सफ़र, आज 2021 है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 55 में भी बचपन नज़र आता है। ये अल्लाह का करम है, और अल्लाह से क्या मांगो। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे जिंदा मुर्दाबाद की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह रसूल के नारे, सहाबा अहले बैत के नारे, उलमाए हक के नारे, हम तो इनके जूतों की खाक हैं। इसलिए पूरी तवज्जो रहे। लेकिन नारा जब लगाया करो ना तो फिर कोई ज़रा मर्दों वाला लगाया करो। जैसी सुनना चाहती हो ना वैसे हम फीडबैक चाहते हैं। ये ना हो कि मौलवी का खून चूस लिया, अर्क में गर्क कर दिया, उसे सांस ना लेने दिया और ख़ुद सुभान अल्लाह ना कह सके। हाँ, तो मैंने इसलिए शुरू में एक जुमला कहा, जिंदा दिल आदमी हूँ, जिंदा दिलों से बोलता हूँ। कब्रिस्तान और मुर्दों में जब आऊँ ना तो दुआ पढ़ के गुजर जाता हूँ। इसलिए मेरे सामने जिंदा हो के बैठो, और जब नारा लगाओ तो फिर मुजाहिदों वाला लगाओ। मैं कहा करता हूँ कि अगर नारा लगाना हो तो फिर अली वाला लगाया करो, शेरे जली हक के वली वाला लगाया करो, शोहरे ज़हरा गौहरे काबा वाला नारा लगाया करो। और अली का नारा ऐसा होता था कि जिसके लिए शायर ने कहा, लगाता था वो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था दरिया को तो रास्ता छोड़ देता था। मेरे दोस्तों, मैं अल्लाह के उस पैगंबर का शान, पूरी तवज्जो रहे, अल्लाह के उस नबी के मकाम को सिर्फ शुरू कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी देख रहा था हमारे मोहसिन किरामन कातिबीन, हमारी खुफिया डायरियाँ लिखने वाले, अभी कारी साहब को बेचारे बुला के बरामदे में कह रहे थे जल्दी करें जी, 11 बजने वाले हैं, ख़त्म करें। मैं सिर्फ एक जुमला उनसे कहता हूँ, एक जुमला आज कहीं बे अफसर को खुश करें दे वदो, कल रब दी दरबार जी पेश थी उन्हें वे उनकी खुशी का ही थोड़ा जा एहसास च करो। आज तो तुम सिर्फ अपने अफसरों को खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या लिख के जाते हो, हर मौलवी को दहशतगर्द बना देते हो। एक दिन मरना भी है, फिर मैं देखूंगा आज कलम तेरे हाथ में है, कल कलम किसके हाथ में होगा। इसलिए पूरी तवज्जो मैं कोशिश करूंगा कि टाइम लिमिट में अपनी बात को शॉर्टकट वाइंड अप करूं, वगरना तो मुझे पता है कि मैं तो 1 घंटे में सिर्फ गर्म होता हूं। इसलिए पूरी तवज्जो मेरी तरफ। ओ मौली साहब, या शेख इधर देख, बयान इधर हो रहा है तुम उधर देख रहे हो, क्या मसला है? मिठाई आ रही है? तवज्जो है? जिनकी है गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आज़ान कहूं तो आज़ान में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं आज़ान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआ में वसीला उसी का नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कोई इताअत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कोई रियासत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कुरान की तिलावत करूं तो जिक्र उसका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे बढ़ूं। बुजरा वालों, मैं सारी दुनिया को छोड़
تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو اس نبی کے لواء الحمد کا پرچم مجھے لہراتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں تیرے جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر اس پیغمبر کا نام مجھے چمکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنت کے اندر چلا جاؤں، میں جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے گلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں، میں لوح قلم کی جبین پہ دیکھوں، میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں، میں عرش و کرسی کی پیشانی پہ دیکھوں۔ بدلا والوں تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک میں جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ ختم نبوت میرے دوستوں، اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان، ہاں آج لوگ آپ کو کہیں گے بیچارے بیچارے، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، نالی ہضم، گٹر ہضم، سب کچھ قوم کا کھا پی کے فتویٰ کیا لگائیں گے آخر میں؟ او جی یہ تے دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، نبی نو نہیں مندے، اے نبی نو آپ جھانسا دین دین، اے نبی نو اپنا بھرا سمجھ دین، ہاں او اے اگر گل ہی نہ کرے تو لوگ انہاں نال کھڑیں، او بیچارہ مجبور ہے اپنا سب کچھ بچامنے سے، این واسطے لوگوں کو گمراہ کریں دے، ایڈے نہ منیا ایسی نبی کو نہیں منے دے۔ میں نے تو ابھی حضور کی سیرت کا موضوع ہی شروع نہیں کیا، سبحان اللہ، زندہ 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 بولیں صرف، میں نے تو ابھی حضور کی سیرت کا کوئی موضوع ہی شروع نہیں کیا، اور میں تو پوری دنیا میں چیلنج کرتا پھرتا ہوں، صرف ملتان میں نہیں، پاکستان میں نہیں، اللہ مجھے 50 سے زیادہ ملکوں میں لے گیا، پورا عرب، پورا عجم، پورا یورپ، پورا افریقہ، پورا کینیڈا، پوری دنیا گھوم کے آیا ہوں اور روئے زمین کے خطے خطے پر چیلنج کر کے آیا ہوں۔ بلاؤ اس بڑے سے بڑے اپنے آپ کو عاشق کہنے والے کو، اسے کہے میرے ساتھ کھڑا ہو، ایک رات کا وقت طے کر، میں بھی نبی کی سیرت سناؤں، وہ بھی نبی کی سیرت سنائے، میں بھی نبی کی صورت بتاؤں، وہ بھی نبی کی صورت بتائے، میں بھی نبی کی عظمت بتاؤں، وہ بھی نبی کی عظمت بتائے، میں بھی نبی کی رفعت بتاؤں، وہ بھی نبی کی رفعت بتائے، میں بھی نبی کی منقبت سناؤں، وہ بھی نبی کی منقبت سنائے، میں بھی نبی کے اعمال و کردار و گفتار و انداز و اطوار و آداب، اقوال و افعال و اعمال کی جھلک پیش کروں، وہ بھی پیش کرے۔ صبح فیصلہ عوام کرے گی، چوری والا مجنو کون تھا، خون دینے والا عاشق کون تھا۔ اس نبی کا شان، اس نبی کی سیرت، میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان، میں نے تو شروع میں ہی کہہ دیا کہ پوری کائنات اکٹھی کر، پوری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، انبیاء جمع کر، ساری کائنات مل کر میرے نبی کی مدح سرائی کرنا چاہے، کائنات کی شام آ سکتی ہے، میرے نبی کی ذات کی شام نہیں آ سکتی۔ میرا پیغمبر اتنا عرفہ اعلیٰ برتر بالا،
अकमल आसन मुकम्मल कामिल अशरफ अफजल अतियब अनवर मुकद्दस मुताहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर बाबरकत व बासआदत तय्यब व ताहिर अतर व मुताहर है कि सारी कायनात मिलकर भी मेरे नबी के पाँव में आने वाले जूते मुबारक के तलवे पे चिमटने वाले मट्टी के जर्रे का मुकाबला भी नहीं कर सकती। आओ बुदरावातो वालों, मैं तुम्हें सिर्फ एक झलक पेश करूं, झलक अपने नबी के शान और नबी के मकाम की। अभी रजब का महीना गुजरा है, 2 दिन पहले ख़त्म हुआ है। इसी रजब में, तवज्जो मेरी तरफ, ओ छोटे स्टॉप, इसीलिए मैंने सोचा कि आओ आज तुम्हें मैं अर्श मुअल्ला की सैर कराऊं। जो मर गए हैं वो न बोले, जो जिंदा बैठे हैं वो कहें सुभान अल्लाह। जिनको घर से खाना मिलता है ना वो कहें सुभान अल्लाह। जिनको अल्लाह अपना नाम लेना देता है ना वो कहें सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो रहे, पूरी तवज्जो, बात को वाइंड अप करने चला हूं। अल्लाह के उस पैगंबर का शान, आ मैं तुझे देवबंदियत के ज़ौक़ में बताऊं। बैठ जाओ बेटा, बिठा दो यहीं पे। देवबंदियत के ज़ौक़ में मैं तुम्हें नबी का शान सुनाऊं। मुल्ला तुझे डराएगा, बहकाएगा, फिसलाएगा, कंफ्यूज करेगा कि नबी को मानते नहीं। आ मैं तुझे बताऊं उलमाए देवबंद नबी को कितना मानते हैं, कैसा मानते हैं, कहां तक मानते हैं। मेरे पैगंबर जब शब मेराज अपने घर से उठे, जिब्रील अमीन आए अल्लाह का पैगाम लेकर, आके देखा मेरे नबी हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा है, सुकून और आराम और इत्मीनान और राहत में है। जिब्रील ने पूछा, अल्लाह पूरी तवज्जो से दिल के दरीचे खोल के सुनना, मौलाना कायमुद्दीन अब्बासी का बेटा हूँ, तौहीद की झलक भी देता जाऊँगा, नबी का शान भी सुनाऊँगा, अल्लाह का मकाम भी सुनाऊँगा। हाँ, इसलिए जिब्रील ने पूछा, अल्लाह तेरा नबी सोया हुआ है, दरवाज़ा बंद, अल्लाह जगाऊँ कैसे, दरवाजे पे दस्तक दे दूँ? तो कायनात के रब ने कहा, जिब्रील नहीं, ख्याल करना मेरा नबी अभी सोया है, कच्ची नींद में है, कच्ची नींद में। कोई कच्ची नींद में हो, अचानक दरवाजे पे दस्तक आए और आंख खुले, हल्का सा सर में दर्द पड़ जाता है। अल्लाह ने कहा, जिब्रील आज की रात मैं अपने नबी की इतनी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह दरवाजा में खटखटाऊं तो फिर जगाऊं कैसे, आवाज दे दूं, तवज्जो बुदला वालो, आवाज दे दूं या मोहम्मद कहकर जगा दूं? अल्लाह ने कहा, जिब्रील ख्याल करना मेरे नबी को या मोहम्मद नाम लेकर नहीं जगाना। अल्लाह वो क्यों? अल्लाह वो क्यों? फरमाया इसलिए कि 30 पारों का कुरान तो उठा के देख, 30 पारों का कुरान तो उठा के देख। मैंने अपने नबी को पूरे कुरान में या मोहम्मद कहकर कहीं नहीं खिताब किया, तुझे कैसे नाम लेने दूं? बुदरा के गैरतमंद मुसलमानों, एक अखलाकी बात अकीदे के तौर पर आपको करता जाऊं। आज अगर कोई बच्चा अपने बाप को नाम लेकर पुकारे, क्या कहते हैं? बदतमीज़ है ना, कहते हैं ना गुस्ताख है ना, कहते हैं बेअदब है ना, कि बाप को नाम लेकर पुकारता है। नहीं, बाप को अब्बू जी कहते हैं, बाप को अब्बा जी कहते हैं, बाप को बाबा जी कहते हैं। अगर ज़्यादा मॉडर्न है, 3 पीस सूट वाला, क्लीन शेव गोगलू, तो बाप को पापा कहते हैं। हाँ, लेकिन बाप को नाम लेकर, बोलो नाम लेकर अगर कोई बुलाए तो क्या कहेंगे? बदतमीज है ना। और तू बाप का नाम अदब की वजह से नहीं ले सकता। मैं करोड़ों बाप नबी के जूते पे कुर्बान कर दूं, बाप का नाम लेना गुस्ताखी, तो मैं तुझे बगैर वुज़ू के या मोहम्मद कैसे कहने दूं? इसलिए अल्लाह ने कहा, जिब्रील ख्याल करना मेरे नबी को या मोहम्मद कहकर नहीं जगाना, नाम नहीं लेना। अल्लाह क्यों? मैं तो जिस नबी के दरवाजे पर गया हर नबी को नाम लेकर खिताब किया। तूने मुझे दर आदम पे भेजा, मैंने नाम लेकर कहा या आदम उस्कुन अंत ज़ौजुकल जन्ना। तूने मुझे नूह के दर पे भेजा, मैंने नाम लेकर कहा या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। तूने मुझे दाऊद के दर पे भेजा,
میں نے نام لے کر کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تو نے مجھے ابراہیم کے در پہ بھیجا، میں نے نام لے کر کہا یا ابراہیم کب تک تک رویا، تو نے مجھے زکریا کے در پہ بھیجا، میں نے نام لے کر کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام، تو نے مجھے یحییٰ کے در پہ بھیجا، میں نے نام لے کر کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، تو نے مجھے موسیٰ کے در پہ بھیجا، میں نے نام لے کر کہا یہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو نے مجھے عیسیٰ کے در پہ بھیجا، میں نے نام لے کر کہا اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ ہر نبی کا نام لیتا رہا، اس کا نام کیوں نہ لوں؟ بدلا والو جواب سنو، تمہارا ایمان تازہ ہو اور اپنے نبی کی شان کا تمہیں اندازہ ہو، کائنات کے رب نے کہا جبرائیل ان سارے نبیوں کا تو نام لیتا تھا پر اس کا نام نہیں لے گا، اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ سارے عام نبی تھے، یہ نبیوں کا ایمان نبی ہے۔ میرے دوستو، جبریل نے کہا اللہ نام بھی نہ لوں، دروازہ بھی نہ کھٹکھٹاؤں، مجھے ٹائم اجازت نہیں دیتی گھڑی کہ میں مزید لمبا کروں اور قاری صاحب کو کسی مصیبت میں ڈال جاؤں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ رسول کا نام لینے پہ آج کل پابندی ہے تھوڑی۔ ہاں میلہ ساری رات چل سکتا ہے، موت کا کنواں چل سکتا ہے، تھیٹر چل سکتے ہیں، کنجر خانے چل سکتے ہیں، چکلے چل سکتے ہیں، سرکسیں چل سکتی ہیں، سینما چل سکتے ہیں، مولوی کے لیے پابندی ہے۔ اناف، 11 بج گئے، مول صاحب ختم، چلو بھاگو آپ، اس کے بعد اللہ رسول کا نام نہیں لینا۔ دعا کرو اللہ ہمارے ملک پہ رحمت کرے، دعا کرو اللہ ہمارے پاکستان پہ رحمت کرے، وگرنہ کرتوت تو ہمارے عذاب والے ہیں، اللہ درگزر کرے اور ہمارے ملک پہ اللہ رحمت کر دے۔ میرے دوستو توجہ رہے، بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں، کشتی کنارے لگانے چلا ہوں۔ اللہ نام بھی نہ لوں، توجہ پوری رہے، نام بھی نہ لوں اور دروازہ بھی نہ کھٹکھٹاؤں، اللہ پھر جگاؤں کیسے، اندر جاؤں کیسے، دعوت نامہ پہنچاؤں کیسے، تیرے نبی کا وضو کراؤں کیسے، نبی کو براق پہ بٹھاؤں کیسے، بیت المقدس لے کر جاؤں کیسے، امامت انبیاء کراؤں کیسے، پھر وہاں سے رف رف پہ چڑھاؤں کیسے، عرش معلیٰ تک لے آؤں کیسے۔ کائنات کے رب نے کہا جبریل یار بھی میرا ہے، طریقہ بھی میں بتاؤں گا، صرف عاشق بولیں سبحان اللہ۔ جبریل یار بھی میرا، طریقہ بھی میں بتاؤں گا۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا جا نقب لگا اور نقب لگا کر اندر جا اور اتنی نفاست سے جانا کہ تیرے پروں کی پرواز کا شور بھی میرے نبی کے کانوں تک نہ جائے۔ میرے نبی کو آج جا سرور سے اٹھا، سکون سے اٹھا۔ کبھی تبلیغی جماعت میں پھنسے ہو؟ اللہ تم سب کو پھنسائے، اللہ ہم سب کو پھنسائے۔ میں تو پکا پھنسا ہوا ہوں ماشاءاللہ۔ وہ مولوی کوئی بن جائے نا تو اسے کہتے بھی 1 سال تم نے لگانا ہے، ضروری ہے۔ میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ 2015 میں عالم بن کے آیا تھا، 12 چلے بھی لگا چکا تھا، پھر سال بھی لگا آیا شادی کے بعد، اب پھر 10 تاریخ کو دوسرے سال کے لیے نکل گیا ہے، پیدل سال کے لیے، اور ماشاءاللہ اپنے شہر سے 50 سے 60 بندہ ساتھ لے کے گیا ہے، سال والے پیدل والے۔ اللہ آپ کو بھی پھنسائے، ہم سب کو پھنسائے، تاکہ اعمال کی بیٹری چارج ہوتی رہے، پوری توجہ رہے۔ آپ کبھی تبلیغی جماعت میں جائیں، کبھی کبھی ہم 100 روزوں میں، علماء کے 100 روزے میں، خواص کے 100 روزے میں، اور کبھی 10-15 دن بھی لگانے کی توفیق ہوئی تھی۔ جب جاتے ہیں نا جی، وہاں جب تہجد کے وقت تبلیغی اٹھانے آتے ہیں نا، ایک عجیب منظر ہوتا ہے، وہ سوئے ہوئے آدمی کو آ کر نا بڑے آرام سے دباتے ہیں، آرام سے۔ دل تو کرتا ہے آنکھیں بند کر کے پڑے رہیں اور یہ دباتا رہے، اتنے سکون سے دباتے ہیں، آ کے تھوڑا نہیں مارتے، اٹھو بھائی اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، نہیں، سکون سے۔ بندہ آنکھ کھولتا ہے تو اسے کہتے ہیں دوستو بزرگو اٹھو، اللہ سے باتیں کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ دوستو بزرگو اٹھو، اللہ سے باتیں کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل آج میرے محبوب کو بھی جگانا ہے، مگر سرور سے جگانا ہے۔
اللہ کیسے؟ فرمایا جا میرے نبی کے پاؤں کے تلووں پر اپنے نورانی پروں سے سرور کر، ان نورانی پروں کو مسل۔ میرے نبی کو اٹھا، حضور جاگے، پوچھا جبریل خیریت کیا ہوا؟ جبریل نے کہا اللہ کے نبی آج اللہ نے آپ کو عرش پہ بلایا ہے۔ حضور نے کہا اچھا تو میرے جاگتے آ جاتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے سویا ہوں، جب میں جاگ رہا تھا تب آ جاتا نا، سونے کے بعد پھر کیوں جگایا؟ جبریل نے کہا اللہ کے نبی میں کیا کرتا، آج رب کا آرڈر ہی یہ تھا، جبریل پہلے ساری کائنات کو سلانا پھر میرے نبی کی ذات کو جگانا، ساری انسانیت کو نہیں، ساری کائنات کو۔ تاریخ کا مورخ، حدیث کا محدث، تفسیر کا مصنف، کتب کے مؤلف لکھتے ہیں کہ اس رات اللہ نے پوری کائنات کو سلا دیا تھا۔ جبریل سے کہا جبریل جو جہاں ہے وہیں پہ روک دے، جو جہاں ہے وہیں پہ روک دے۔ اس لیے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو میرا بستر گرم تھا، میں جب واپس آیا تو بستر گرم تھا، میں جب گیا تو وضو کا پانی بہہ رہا تھا، میں جب واپس آیا تو پانی بہہ رہا تھا، میں جب گیا دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، میں جب واپس آیا تو کنڈی ہل رہی تھی۔ ہاں اللہ فرماتے محبوب جب میں نے تجھے عرش معلیٰ کا سفر شروع کرایا، کائنات جہاں پہ تھی میں نے وہیں پہ روک دی، جب تو ساری سیر کر کے واپس آیا جہاں جس کو روکا تھا وہیں سے دوبارہ چلایا۔ اب حضور جاگے، جبریل نے وضو کرایا، لمبی داستان ہے میں ساری نہیں چھیڑ سکتا، صرف 5 منٹ آپ کے مزید لوں گا۔ حضور جاگے اور جبریل نے وضو کرایا، براق پہ بٹھایا، براق میں پرواز ہوئی، آنکھ جھپکی، سامنے بیت المقدس آیا، حضور اندر گئے، آگے 1,24,000 پیغمبر، السلام علیکہ یا ابن صالح، السلام علیکہ یا اخی صالح، السلام علیکہ یا نبی صالح، السلام علیکہ یا رسول صالح، مختلف انداز، القابات، اعزازات، انعامات، اکرامات، تخلصات کی بارش کے قطرے برسائے گئے۔ حضور جب فارغ ہوئے مصلی امامت پہ کھڑے، سارے نبیوں کی امامت کرائی، واپس آئے، عرش معلیٰ کی طرف چلے، رفعت کی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ اب توجہ کرنا، پوری گفتگو کا خلاصہ دینے چلا ہوں۔ میرے نبی نے ایک قدم اٹھایا، نبی زمین سے ہوا میں پہنچے۔ جبریل صاحب اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل اب تو میں زمین سے اونچا ہوا میں پہنچ گیا، میرا شان یہاں تک تھا۔ جبریل نے کہا نہیں آقا وانا فانا اللہ کا ذکر، آپ کا مقام تو بڑا اونچا۔ نبی نے ایک قدم اور اٹھایا، نبی ہوا سے فضا میں گئے، جوان ملا وانا فانا اللہ کا ذکر، نبی فضا سے کھلا میں گئے، جوان ملا وانا فانا اللہ کا ذکر، نبی خلا سے پہلے آسمان پر گئے، جوان ملا وانا فانا اللہ کا ذکر، نبی دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک گئے، جوان ملا وانا فانا اللہ کا ذکر، نبی کہتے عزت پر گئے، جوان ملا وانا فانا اللہ کا ذکر، نبی کہتے معمول پر گئے، جوان ملا وانا فانا اللہ کا ذکر، نبی سدرۃ المنتہا پر گئے، جوان ملا وانا فانا اللہ کا ذکر۔ جب سدرہ پہ گئے اور جبریل نے کہا اللہ کے نبی آپ کا مقام تو اور بھی اونچا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا جبریل آ پھر اوپر چلے، تو جبریل نے کہا اللہ کے نبی اس سے آگے کوئی نوری جا نہیں سکتا۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضور حضور اس سے آگے کوئی نوری، آؤ میں نور بشر کا مسئلہ حل کرتا جاؤں، آؤ، اور ملا جی کو پیغام کنوے کروں گا، میسج کنوے کروں گا کہ یا پھر نور بشر کا عقیدہ ٹھیک کر یا پھر نبی کے معراج کا انکار کر، ایک نہ ایک تو کرنا پڑے گا نا، کیونکہ اگر میں نبی کو نور مانوں تو مجھے نبی کو سدرہ پہ روکنا پڑتا ہے، سدرہ پہ، اس لیے کہ جبریل امین نے کہا 2 منٹ بھائی 2 منٹ پلیز، 2-3 منٹ کچھ نہیں ہوتا، کوئی عذاب نہیں آتا اوپر سے، صرف 2 سے 3 منٹ آپ سے مانگ رہا ہوں، اتنا بھی غریب مولویوں کو پریشرائز نہ کیا کریں یار،
صرف 2 سے 3 منٹ تاکہ میں بات کو وائنڈ اپ کر سکوں. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. جن کیا کہہ دو سبحان اللہ. جبریل سدرہ پہ رکا اور اس نے کہا گر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. حضور اس سے آگے میں بال برابر بھی اگر گیا تو میرے پر جل کے خاک ہو جائیں گے. تو پھر بدلا والو میں کیوں نہ کہوں جہاں نوریوں کا سردار ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا وہاں سے بشروں کا سردار جوتوں سمیت جا رہا تھا. حضور وہاں سے گئے عرش مولا پہ پہنچے. پوری توجہ آخری 1 منٹ 2 منٹ لے رہا ہوں تاکہ بات کو کہیں کنارے لگا سکوں. عرش مولا پہ پہنچے. کائنات کے رب نے کہا محبوب ساری دنیا کے لوگ تیرے شان پہ مکالمہ مجادلہ مباحثہ مناظرہ کریں گے کہ اس نبی کا شان کیا ہے مقام کیا ہے. محبوب آج میں تجھے تیرے شان کی جھلک دکھاؤں. حضور نے پوچھا اللہ وہ کیسے؟ کائنات کے رب نے کہا محبوب آج ذرا اپنے پاؤں کے تلووں کے نیچے نظر تو دوڑا کہ سارے جہان کہاں ہیں تیرے پاؤں کا جوتا کہاں ہے. میرے نبی نے نظر نبوت دوڑا کے دیکھا تو 7 زمینیں نیچے میرا پیغمبر اوپر 7 آسمان نیچے میرا پیغمبر اوپر ہوا فضا خلا کا نظام نیچے میرا پیغمبر اوپر بیت اللہ نیچے میرا پیغمبر اوپر بیت المقدس نیچے میرا پیغمبر اوپر بیت عزت نیچے میرا پیغمبر اوپر بیت معمور نیچے میرا پیغمبر اوپر لوح قلم نیچے میرا پیغمبر اوپر سدرۃ المنتہا نیچے میرا پیغمبر اوپر عرش معلا نیچے میرا پیغمبر اس سے بھی اوپر. صرف میرا نبی نہیں صرف میرا نبی نہیں دیوبندیت کا عقیدہ سن کے جا. صرف میرا نبی نہیں آج کی رات میرے نبی پہ پاؤں میں جو جوتا مبارک تھا اس جوتے مبارک کے تلوے پر جو مٹی کے ذرے لگے ہوئے تھے وہ مٹی کے ذرے بھی آج عرش معلا تک پہنچ گئے. پھر بدلا والوں جاؤ کسی سے پوچھ کے مجھے بتاؤ کہ جس نبی کے پاؤں کے جوتے کی تلوی کے مٹی کے ذرے عرش معلا تک پہنچ جائیں اس نبی کا اپنا مقام کتنا اونچا ہوگا. بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر ساری کائنات سے بڑا صرف رب کی ذات سے گھٹا. سرے کیا جاتا رہا نا اللہ رسول کو بھرا بھرا نہ بڑا کھڑایا کر یہ برابر دی چوٹ دے دیں دی نا بھرا بھرا بنا کھڑے دی نا. وہ اور ہے یہ اور ہے یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں. وہ کائنات کا خدا یہ احمد مجتبیٰ وہ کائنات کا خدا یہ محمد مصطفیٰ وہ کائنات کا خدا یہ سید الانبیاء وہ کائنات کا خدا یہ خاتم الانبیاء وہ کائنات کا خدا یہ امام الانبیاء وہ کائنات کا خدا یہ صاحب والضحیٰ وہ کائنات کا خدا یہ صاحب والضحیٰ وہ کائنات کا خدا یہ صاحب خیر الورا وہ کائنات کا خدا یہ صاحب شمس الضحیٰ وہ کائنات کا رب یہ شاہ عرب وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین وہ مالک یوم الدین یہ ہدی للعالمین وہ بھی اکیلا یہ بھی اکیلا وہ بھی لازوال یہ بھی لازوال وہ بھی باکمال یہ بھی باکمال وہ بھی بے مثال یہ بھی بے مثال اس جیسا بھی کوئی نہیں اس جیسا بھی کوئی نہیں اس پہ خدائی ختم اس پہ مصطفیٰ ختم. آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت وسعت صحرا کم ہے وسعت دل ہے بہت وسعت صحرا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.